آج کے پہلے سیشن میں ہم کیا کریں گے، اپنے وعدے کے مطابق ہم یہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کون سے وجوہات تھے، کون کون سے پوائنٹ تھے جس کے وجہ سے مرکز اور خانقاہ میں اختلاف پیدا ہوا، یعنی نظریاتی اختلاف کیا کیا تھا، کس وجہ سے ہم لوگ جدا ہو گئے، ہے نا بھائی، کس وجہ سے الگ ہونے کا نوبت آ گیا کہ مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ الگ ہو گیا اور خانقاہ میم ہندی الگ ہو گیا، ہے نا۔ تو ان پوائنٹ پر ہم لوگ بات کریں گے۔ مرکز افضلیہ کا کیا عقیدہ تھا اور خانقاہ شریف کا کیا عقیدہ تھا، ذرا توجہ سے سنیے گا، نسیم بھائی توجہ کریے گا، سب لوگ ذرا سا دھیان سے۔ پوائنٹ نمبر 1، مرکز افضلیہ کا عقیدہ تھا، عقیدہ ہے بلکہ کہیے کہ دادا میم ہندی ہم سب کے پیر ہیں اور باحیات ہیں، زندہ و جاوید ہیں۔ یہ مرکز افضلیہ کا عقیدہ ہے۔ خانقاہ شریف کا کیا عقیدہ تھا؟ خانقاہ میم ہندی کا عقیدہ یہ تھا کہ والد صاحب جناب کمال حسین صاحب ہی آج پیر ہیں، جو ان کا نہیں وہ میم ہندی کا نہیں، یہ عقیدہ تھا۔ نمبر 2، ہم لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ دادا میم ہندی پیر کامل ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، لیکن خانقاہ والے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب کمال حسین قادری ہی پیر کامل ہیں اور انہی کو پیر کامل ماننا چاہیے اور اس کے آگے کچھ نہیں، کہ کمال حسین قادری صاحب ہی پیر کامل ہیں، جبکہ مرکز کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ دادا میم ہندی پیر کامل ہیں، جناب کمال حسین قادری صاحب پیر کامل نہیں ہیں، ان کو صرف اجازت بخشا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ وہ آج بھی باحیات ہیں، زندہ و جاوید ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، زندہ و جاوید ہیں کہ نہیں ہے، اب تو نعوذ باللہ کہنے لگے کہ وہ مر چکے ہیں، مردہ ہیں، یہ بھی کہنے لگے ہیں، ہے نا۔ جو کچھ ہیں کمال حسین قادری صاحب ہی ہیں، جو کچھ ہیں سو، اس پر اختلاف تھا ان دونوں باتوں پر ہمارا۔ اب تیسرا پوائنٹ کو دیکھیے ذرا غور سے، ہم لوگوں کا بلکہ یہ آج بھی ہے کہ میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو خلافت نہیں دی ہے، یعنی ان کا کوئی خلیفہ اور جانشین نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دادا میم ہندی نے کسی کو خلافت نہیں دی ہے، کوئی ان کا جانشین نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں، خلافت دیں چاہے نہیں دیں، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے، اسی لیے کمال حسین صاحب ان کے جو صاحبزادے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے وہی خلیفہ ہیں اور وہی سجادہ نشین۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے کوئی مانے یا نہ مانے میں ہی خلیفہ ہوں اور میں ہی سجادہ نشین ہوں۔ اجازت مل گیا تو سمجھ لیجئے سب کچھ مل گیا، اجازت مل گیا تو سب کچھ مل گیا، سجرہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، جبکہ ہم لوگوں کا ماننا تھا کہ نہیں، سجرہ ملنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ولایت اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے، اجازت اور چیز ہے۔ دیکھتے جائیے پوائنٹ، یہ 3-4 پوائنٹ جو ابھی اختلافات کی باتیں ابھی چل رہی ہے نا، غور فرمائیے گا، ہے نا۔ تو اگلا چوتھا پوائنٹ یہ تھا، ہم لوگوں کا ماننا تھا، یعنی مرکز والے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ کمال حسین صاحب کوئی پیر و مرشد نہیں ہیں، بلکہ صوفی صاحب کے اجازت سے دادا کے خادم ہیں اور دادا کے نام پر بیعت لے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا شروع سے عقیدہ یہی رہا، جبکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا رفتہ رفتہ کہ حضرت کمال صاحب پیر بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں اور خانقاہ کے مالک بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں اور سب کچھ۔ یہاں پر تضاد پیدا ہو گیا ہم لوگوں میں، ہے نا۔ دیکھیے تھوڑی تھوڑی نظریات، دیکھیے اوپر سے ہم چل رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کا اختلاف ہوتے 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 بہت دور چلے گئے ہم لوگ 5 سال میں، ہے نا۔ اب دیکھیے اس کے بعد 5واں عقیدہ مرکز کے لوگوں کا، یعنی ہمارے ساتھ بیٹھنے والے تمام لوگوں کا یہ ہوا کہ خانقاہ شریف پر سب پیر بھائیوں کا حق ہے اور یہ کسی کی پرسنل جاگیر اور ملکیت نہیں ہے۔ یہاں پر سے اختلاف ہم لوگوں کا بڑھا، چونکہ ادھر 3-4 پوائنٹ جو تھا وہ تھوڑا دب کے چل رہا تھا، وہ 17-18 سے وہ دبا ہوا چل رہا تھا اور مینج ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر آ کر کے ہم لوگ جو ہے مکھر ہو گئے بالکل، اور کہیے کہ کھل کر کے سامنے آنا پڑا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خانقاہ تو میری جاگیر ہے، خانقاہ تو میری جاگیر ہے، یہ میری ملکیت ہے، میری پراپرٹی ہے، جبکہ اس میں سب لوگوں کا حصہ تھا۔ یہاں پر سے اختلاف زیادہ بڑھ گیا اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہو گیا کہ خانقاہ شریف پر صرف کمال حسین صاحب کا قبضہ ہے اور انہی کی جاگیر ہے، انہی کی ملکیت ہے، کیونکہ وہی سب کچھ۔ یہ بات پروف کرنے میں
کہ بھائی ہم ہی جب گدی نشیں ہیں، ہم ہی سجادہ نشیں ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، تو یہ ملکیت میری پرسنل جاگیر ہو گئی۔ یہاں پر معاملہ خراب ہونے لگا، یہاں پر سے اختلاف بڑھ گیا جناب، جو واجب بھی تھا۔ یہاں پر اندر کی بات تھی، وہاں تک تو لوگ چپ چاپ تھے، لیکن یہاں پر یہ بات سامنے آنے کے بعد تمام بھائی لوگ کھل کر کے بولنے بھی لگے کہ نہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر 5واں پوائنٹ میں آ کر کے اختلاف بڑھ گیا صاحب۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا، سو بھی ذرا سنیے کلیجہ تھام کر کے۔ اگلا جو پوائنٹ نمبر 6 تھا، مرکز کے لوگوں کا کہنا تھا کہ خانقاہ میں ہر سلسلے کے مرید اور عقیدت مند کو آنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہر سلسلے کے لوگ آئیں جائیں، سب کے لیے دربار کھلا رہے، لیکن وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہو گیا کہ خانقاہ میں صرف دادا حضور کے مرید اور حضرت کمال صاحب کے دست بیعت پر بیعت لینے والے مرید کو ہی آنے کی اجازت ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ یہاں پر سے اختلاف اور بڑھ گیا، اور صاف طور سے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ پیلے لباس والے لوگوں کو مت لائیے، لال لباس والے لوگوں کو مت لائیے، لمبی پگڑی والے لوگوں کو مت لائیے۔ یہاں پر سے ہم لوگ اور سخت ہوتے چلے گئے کہ بھائی ایک طرف تو چھوٹا چھوٹا نظریاتی اختلاف تھا تو ہم لوگ برداشت کر رہے تھے، لیکن اب تو خانقاہ کو بھی جاگیر بنا لیے، اور ہمارے دنیا بھر کے چاہنے والے جو لوگ آنے لگے اس کو بھی آپ روکنے لگے، یہ تو زیادہ ہو گیا۔ نا اتفاقی کا سبب دیکھیے صاحب۔ اب اگلا نا اتفاقی کا سبب جو بنا وہ کیا بنا، ذرا غور کیجیے آپ لوگ بھی۔ دادا کے تعلیم کو عام کیا جائے، ہم لوگ کہہ رہے تھے، اور سوشل میڈیا اور چینل کو فروغ دینا چاہیے، ہم لوگ کا یہ ماننا تھا، اور ہم لوگوں نے اس کو فروغ دینا شروع کیا۔ جبکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ دادا کے تعلیم کو پردے میں رکھنا چاہیے اور خاص لوگوں کو ہی دینا چاہیے، کوئی میڈیا ویڈیا پر یہ بات جانا نہیں چاہیے۔ یہاں پر سے اختلاف اور بڑھ گیا ہم لوگوں کا۔ بولیے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات؟ اختلاف کی وجوہات دیکھیے، کن کن باتوں کی وجہ سے مرکز اور خانقاہ جدا ہوا، الگ ہوا، سو دیکھیے۔ یہ ابھی 7 میں ہم لوگ ہیں جناب، ابھی اور بڑھیں گے ہم لوگ۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ یہ تھا کہ مرکز کے لوگوں کو، یعنی ہم لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ علم کا ریسرچ اور اشاعت ہونا چاہیے، اس کے لیے پبلیکیشن ہونا چاہیے، اور ٹرسٹ وغیرہ کو اچھے سے پھیلانا چاہیے، چلانا چاہیے، یہ ہم لوگوں کا ماننا تھا۔ اور وہ لوگ بھی شروع میں اس معاملے میں ساتھ تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا، ان لوگوں کا کہنا ہوا کہ علم کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ٹرسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بن گیا غلطی سے اس کو بند کر دیا جائے۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے ٹرسٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ آج بھی دونوں کا استعفیٰ نامہ ہم تعویذ کی طرح محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو ہم سے ملے۔ دونوں باپ بیٹوں نے ٹرسٹ سے استعفیٰ دیا ہے، ہم کوئی شوق سے استعفیٰ نہیں مانگے، ان لوگوں نے بیزاری کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے، اور ان لوگوں نے استعفیٰ نامہ پیش کیا۔ تب جا کر کے پھر ہم لوگوں نے اس پر آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ لوگ استعفیٰ نامہ دے کر کے ٹرسٹ کے کاغذات کو حوالے کیجئے، آپ نہیں چلائیں گے ٹرسٹ کو، ہم چلائیں گے، پبلیکیشن آپ نہیں کریں گے، ہم کریں گے، آپ ہم کو دترول سے باہر کر دیجئے گا تو ہم نوادہ میں کریں گے، لیکن کریں گے ضرور، کیوں نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بہت شاندار طریقے سے ہو رہا ہے نا، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ جب ہمارا سب کچھ فوکس ہونے لگا، ڈیولپمنٹ ہونے لگا، تو ان لوگوں نے بھی اب سوشل میڈیا کھولا اور چینل کھولا، اب ٹرسٹ بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ کہیے کتنی بڑی جو ہے، جس کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں دوگلا پنتھی، ڈبل اسٹینڈ۔ ہمارے ساتھ وہ ٹرسٹ حرام تھا، ہمارے ساتھ سوشل میڈیا حرام تھا، اب آج ہم کو جدا کرنے کے بعد خود سوشل میڈیا پہ آ گئے اور چینل چلانے لگے اور سائٹ چلانے لگے، اب ٹرسٹ پر بات چل رہی، حلال ہو گیا، اور بات چل رہی سے چل ہی رہی ہے۔ وہ مہدی فاؤنڈیشن ٹرسٹ میں انٹرنیشنل میں سب لوگ جوائن بھی کر گئے، بات سمجھیے، اپنا ٹرسٹ کو بند کروا کے دوسرے کے ٹرسٹ میں جوائن کر گئے۔ استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر اور منافقوں پر، نہیں لعنت ہو؟ بولیے آپ ہم کو کہاں پہنچا دیے اور آپ کدھر چلے گئے؟ ابھی بات ہوگی، آج پوری رات اسی پر ہم لوگ کا ہے،
ابھی تو ہم لوگ شروع کر رہے ہیں نا، یہ پہلا سیشن ہم لوگوں کا ہے کہ کس وجہ سے ہم لوگ الگ ہوئے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کے تمام سوالوں کے جواب بھی دیں گے، اور اس گندے عقیدے کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو وائرس بن کر کے پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. اگلا جو ہے 9 نمبر پوائنٹ کو دیکھیے جناب. ہم لوگوں کا ماننا تھا کہ دادا کے مزار پر سب کا حق ہے اور یہ دربار سب کے لیے کھلا رہنا چاہیے اور جو چاہے چادر چڑھائے اور پرچم گاڑے. ہم لوگ کا یہ ماننا تھا. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ دادا حضور کا مزار پر صرف جناب کمال حسین صاحب کا حق ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہ تو چادر چڑھا سکتا ہے اور نہ ہی پرچم گاڑ سکتا. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں، یہ پرانی جمینداری جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہے. ان سب باتوں کو سن کر کے جمینداری یاد آ رہی ہے. اب ایسی خلافت اور ایسی زمینداری، یہ خلافت ہے کہ زمینداری ہے؟ سو بتائیے. یہ زمینداری ہے کہ ٹھیکیداری ہے؟ سو ذرا بتائیے. ہم کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس پر اختلاف ہوا، اور صرف ایسا اختلاف ایسا ویسا نہیں ہوا بلکہ اختلاف میں انقلاب آ گیا. پھر ان سب باتوں کو سن کر ہے نا. اب 10واں پوائنٹ بھی دیکھ لیجئے. 10واں پوائنٹ بھی دیکھ لیجئے محمد علی بھائی، جو بہت ہی خطرناک ہے، جو بہت ہی خطرناک ہے. اتنا تو 20 سے لے کر کے 21 اور 22 تک چلا. 2 سال ان باتوں پر اختلاف تھا، لیکن 22 کے بعد کیا ہوا سو ذرا سنیے. جناب عالی جو ہے نیپال کے سرزمین پر چلے گئے یونس الگوہر صاحب سے ہاتھ ملانے، اور وہاں جا کر کے کہہ دیا صاف صاف کہ میں بھی مرید کرتا تھا اور اب میں مرید نہیں کرتا ہوں. آپ کہیے تو سارے مریدوں کے آپ کے حوالے کر دوں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. سارے سٹیٹمنٹس موجود ہیں جو ویڈیو وائرل بھی ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس بھی سینکڑوں فون آئے. اور نیپال جا کر کے کیا ہوا؟ امام مہدی کا پرچار میں جا کر کے شامل ہو گئے ہیں اور گوہر شاہی مرحبا کہنا شروع کر دیا. گوہر شاہی مرحبا، نعوذ باللہ من ذالک. گوہر شاہی امام مہدی ہیں، اور اس کے بعد مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. پہلا ظہور ہو گیا، دوسرا ظہور پھر ہوگا. سمجھ گئے بات؟ گوہر شاہی امام مہدی تھے، آ کے چلے گئے غیبت میں، پھر دوبارہ وہی آئیں گے. اور اب گوہر شاہی کا پرچار کیجئے سب مل کر کے. اور یونس گوہر صاحب ان کا نمائندہ ہیں، ہے نا. اور دادا حضور جس کو منصور کہتے تھے کوئی اور نہیں، وہ یونس صاحب ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہو گیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تو نائے جو ہے صرف ہچکولے کھا رہی تھی، اب پوری طرح سے غرق ہو گئی. پوری طرح سے نیا غرق ہو گئی. اب سنیے، جبکہ ہم لوگوں کا یہ عقیدہ آج بھی ہے، کل بھی تھا، اس کی ہم ساری وضاحت آج پیش کریں گے انشاءاللہ. آج بابا لوگ سے بھی کہیں گے تھوڑا کلام کم پڑھیں، ہم کو بولنے زیادہ دے، کیونکہ آج جو پھپھولے ہیں ابل گئے ہیں. کیوں؟ یہ پھپھولے جو ہیں نا آج ہم کو ابلے ہوئے ہیں. یہ بالکل باہر کرنا پڑے گا. 5 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں کا عقیدہ آج بھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے اور ابھی ہوا نہیں ہے. اور یونس صاحب صرف ایک صوفی اسکالر ہیں، نہ تو وہ منصور ہیں اور نہ ہی آج کے زمانے کے غوث ہیں، اور نہ ہی ہم سبھی ہیں مصطفیٰ ہیں، نہ ہم سبھی ہیں مولا علی ہیں. بات سمجھیے. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ جو ہے سو آج یونس صاحب ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا. اب دادا حضور نے آپ کو کیا سکھایا تھا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے پورے خانقاہ کو جو ہے فروخت کر دیا. پورے خانقاہ کو فروخت کر دیا تھا. ہم تو اس امید پر الگ ہوئے تھے کہ صرف نظریاتی اختلاف ہے، ہم اچھے سے نوادہ میں چلائیں گے، آپ اچھے سے دترول میں خانقاہ کو چلائیے گا. لیکن یہ کیا ہوا کہ ہمارے آنے کے بعد، جدا ہونے کے بعد آپ کی جڑیں اکھڑ گئی اور آپ کی جو ہے خانقاہ جو ہے، جس کو کہتے ہیں جیسے پارٹی جو ہے نا ولین ہو جاتا ہے کسی میں، اسی طرح سے آپ کی خانقاہ نیست و نابود ہو کر کیا ہو گیا؟ گوہر شاہی کا اڈا بن گیا. گوہر شاہی کا اڈا بن گیا. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی دروازے پہ خانقاہ میم ہندی کیوں لکھے ہوئے ہو؟ وہاں پہ لکھو نا گوہری اڈا. شرم کس بات کا؟ شرم کس بات کا؟ جب میڈیکل میں دوا نہیں بک رہا، دارو بک رہا، تو باہر میں میڈیکل کا نام نہیں دارو خانہ لکھو. لوگوں کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہو بھائی؟
تو کہنے کا مطلب یہاں پر سے باتیں جو ہے بہت نکلے گی، انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے بات کریں گے۔ 11واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ دیکھیے، ہم لوگوں کا یہ عقیدہ شروع سے رہا ہے کہ ایک مرید میم ہندی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے پیر کا نام روشن کرنا چاہیے اور ہم کو مل جل کر ترقی کرنا چاہیے، جبکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یونس صاحب سب کچھ کر ہی رہے ہیں، ہم کو صرف ان کو فالو کرنا ہے، خانقاہ چلے یا نہ چلے بھاڑ میں جائے۔ استغفر اللہ، کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے، واہ واہ واہ۔ جو ہیں سو یونس صاحب ہیں، اپنے پیر کو بالکل بھول گئے، اپنے تعلیم کو بھول گئے۔ آج یونس صاحب کہاں سے آ گئے بھائی؟ 30 سال پہلے کچھ نہیں تھا، آج اچانک جو ہے واسکو ڈی گاما نے بھارت کا کھوج کر دیا، کولمبس نے امریکہ کھوج کے نکال دیا، اور ہم لوگ سب بھاؤ چنکے رہ گئے کہ واہ صاحب یہ ہوا تو کیا ہوا بتائیے۔ یہ بات بتانے کے لیے میں نے 2 بار انوائٹ کیا والد صاحب کو کہ ہمارے جلسے میں ذرا نوادہ میں آ کر کے سارے مجلس اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ ہوا تو کیا ہوا، آپ کل کیا تھے آج ایسے کیسے ہو گئے، ذرا بتائیے نا لوگوں کو، دم ہے تو۔ لیکن دونوں سال بہانہ بنا کر کے والد گرامی ہمارے نہیں آئے، اور انشاءاللہ اب قیامت تک نہیں آئیں گے مجلس میں، ہم کو امید ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ جواب ہی نہیں، بات آ رہی سمجھ میں، اور لانا بھی نہیں ہے نا۔ کاغذات کے مطابق تو ہم ان کو انوائٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہم کو بھی انوائٹ نہیں کر سکتے ہیں اپنے ادارے میں، لیکن ہم والد کے حیثیت سے مدعو اس لیے کیے تھے کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں ذرا اگر کہہ دیجئے لوگوں کو، اچھی بات ہے، شاید آپ کے باتوں میں سچائی ہو، حق ہو تو لوگ آپ کے طرف راغب ہو جائے، لیکن آج تک یہ جرت نہیں ہوئی۔ اگر والد صاحب بھی نہیں آئے تو کم سے کم چھوٹے صاحب تو آ کے اس کام کو کرتے، لیکن وہ بھی نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ آپ جو ہے مناظرہ آرگنائز کیجئے، آپ اس میں یہ بات رکھیے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے پروگرام میں گھس کر کے ہم کچھ گڑبڑ کریں گے۔ تو بھائی پروگرام میں گھس کے گڑبڑ کرنے کون دے گا آپ کو، سو بتائیے۔ ہمارا پروگرام جو ہے کیا نام ہوتا ہے اس کا، عشق و معرفت کانفرنس جو ہوتا ہے 2 روزہ، وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ آ کے گوہر شاہی کا پرچار کیجئے گا، آپ کو وہ کام کرنا ہو تو کوئی اچھا سا ٹاؤن ہال بک کریے، ہے نا بھائی، خرچے سے پورا مینٹین کیجئے، سب کو بلائیے اور آپ اپنا اعلان کیجئے، ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں، مناظرہ کیجئے۔ میں نے کئی بار کہا لیکن نہیں ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں میرے پروگرام میں گھس کے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہا کہ بھائی یہ کام تو ہونے نہیں دیں، شادی میں جنازے کی نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ شادی میں جنازہ ہوگا، باورچی خانے میں آپ باتھ روم جائیے گا، جہاں کھانا بنتا ہے وہاں کیسے پیخانہ کرو گے؟ تم کرنے دے گا کوئی کیا؟ ارے پیخانہ الگ ہوتا ہے، باورچی خانہ الگ ہوتا ہے، تو تمہاری نیت کیا ہے کہ ہم اس کے جمائے مجلس میں جا کر کے رکھنا ڈالیں اور جہاں گڑبڑ سڑبڑ کریں تاکہ اس کا مجلس خراب ہو جائے؟ ہم تمہاری نیت کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ موقع قیامت تک تم کو نہیں ملے گا، یہ بات میں نے پہلے بھی کہا۔ ہاں والد کو بلائے تھے، ان کا نظریہ کچھ اور تھا کہ بھائی وہ آ کر کے اگر اپنی بات رکھتے تو ہم لوگ سنتے، اور ان کے پیر بھائی تھے سب موجود سننے والے۔ تمہارا کون پیر بھائی ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے؟ تمہارا کون سا مرید بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ تم کو ہم اپنی مجلس میں کیوں ہم گھس کر کے جو ہے ڈسٹرب کرنے دیں؟ سو بتائیے، تم کو ڈیبیٹ کرنا ہے تو ایک بڑا مجلس رکھو، اس میں ڈیبیٹ کرو، لیکن آج تک آپ نے نہیں کیا ہے نا، آج تک آپ نے نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، والد صاحب بھی ہم نے 2 سال انتظار کیا، نہیں آئے، اپنی بات نہیں رکھے، اور آپ بھی جو ہے ڈیبیٹ نہیں کر پائے آج تک، 3-4-5 سال ہو گیا، یہاں تک کہ پروفیسر صاحب کی موجودگی میں 2 چند لوگوں کے بیچ بھی آپ اپنی بات کو نہیں رکھ سکے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار آپ بھاگ چکے ہے نا۔ تو بہتر ہے کہ آپ کے بھیجے ہوئے سوال کا جواب انشاءاللہ ہم یوٹیوب پر دیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ساری باتوں کا جواب دیں۔ آج ابھی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے اور کن کن نظریاتی اختلاف کی وجہ سے ہم لوگ کو الگ ہونا پڑا ہے نا۔ سب کو کلیئر ہو گیا نا، 11 پوائنٹ میں سب کچھ کلیئر ہو گیا، اور اب جو سنیں گے یہ ساری باتیں کوئی بھی تو وہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ایسے کیسے الگ ہو گیا، بتا رہے سمجھ، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، سب سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ مسلسل 11 باتیں ایسی تھی جس پر بہت زبردست اختلاف رہا، بالخصوص آخر والا جو تھا وہ تو بہت ہی زیادہ گڑبڑ تھا،
ہے نا. وہ جو عقیدہ گوہر شاہی تھا وہ بالکل معاملہ کو ایک دم خراب کر کے نیست و نابود کر دیا، ہم لوگوں کی راہیں جو ہے الگ کرنے پر مجبور کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سچے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی بھی گمراہی سے بچائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.